بنت رسول مادر آل رسول ہے، یعنی ہدایتوں کا خزانہ بطول ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات میں ہم موجود ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، جو مسلسل عظمت قرآن اور تعظیم جناب سیدہ پہ بات کر رہے ہیں۔ تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے آج کے موضوع کے حساب سے سوال کرتے ہیں۔ جی قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ، میرا آج بھی آپ سے ایک سوال ہے، جو ہم مسلسل قرآن اور جناب سیدہ پر گفتگو کر رہے ہیں، تو قبلہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ بتائیے قرآن میں بی بی کی زندگی کے بارے میں کیا گفتگو کرتا ہے، کیسے گفتگو کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم مسلسل 2 روز سے گفتگو کر رہے ہیں اور 2 نشستوں میں ظاہر ہے کہ ان ہستیوں کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ سانسیں تو کم پڑ سکتی ہیں مگر ان کے فضائل کی ڈور نہیں ٹوٹ سکتی۔ اور میں نے جیسے عرض کیا کہ چونکہ وارث ہیں اور قرآن ورثہ سیدہ ہے، اور نبی کی حدیث موجود ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ تو قرآن بھی ہمیں سیدہ کے در سے ملے گا، اور اہل بیت تو ظاہر ہے کہ ذریت سیدہ ہیں۔ تو جتنے معصوم امام ہیں، ایک معصوم امام شوہر ہے سیدہ کا، اور باقی 11 معصوم امام بیٹے ہیں۔ تو ہدایتوں کا سلسلہ ہمیں ملا ہی سیدہ کے دروازے سے، اور خود 11ویں امام کا یہ قول موجود ہے کہ ہم مخلوق خدا پر حجت ہیں، اور ہماری جدہ فاطمہ ہم 11 اماموں پر بھی حجت ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کتنی بڑی ہستی ہے۔ اور قرآن نے، میں نے مسلسل عرض کیا اور گزشتہ نشست میں بھی میں نے بیان کیا کہ صرف سیدہ کی تعظیم نہیں، جو سیدہ سے جڑ جائے اس کا ادب بھی قرآن بتا رہا ہے، اور اس کی تعظیم بھی قرآن بتا رہا ہے۔ کوثر سے لے کر اور قدر تک، کہیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے میرے حبیب آپ کو کوثر عطا کیا، وہ خدا جو اپنے حبیب سے یہ کہتا ہے قم اللیل قلیلا، کہ رات کو قلیل عبادت کیا کیجئے، میرے محبوب حبیب خدا آپ کے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے، وہ خدا کہہ رہا ہے کوثر دینے کے بعد کہ اب عبادت کرو، اور اپنے بارگاہ میں، بارگاہ خداوندی میں قربانی بھی پیش کرو۔ وہ خدا جو عبادت سے کل تک کہہ رہا تھا، دیکھیے میں اور آپ کتنے بھی بڑے عابد ہو جائیں، خدا کبھی یہ نہیں کہتا، کسی نبی سے کوئی ایک مثال نہیں ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ تھوڑی سی کم عبادت کرو۔ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ حبیب ذرا ٹھہر کے، ذرا قلت سے عبادت کیجئے، آپ اتنے بڑے عابد ہیں۔ اور وہی پروردگار کوثر دینے کے بعد، سیدہ جیسا تحفہ دینے کے بعد، کیونکہ جب اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے تو کسی پوچھنے والے نے یہ پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ بیٹی کا احترام کر رہے ہیں، اس طرح اپنے مقام پہ جگہ دے کر خود کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کہنے لگے میں اللہ کے دیے ہوئے تحفے کا احترام کر رہا ہوں۔ اور یہ ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ کسی نے امام سے یہ سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اسے کائنات کی ہر شے دے دی جائے، اور اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں کائنات کو بنایا، تو یہ بتائیے، اور حدیث موجود ہے لولاک لما خلقت الافلاک، آئے میرے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ دنیا ہی نہ، یہ جہان ہی نہ خلق کرتا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو بچپن میں ہی یتیم کیوں کر دیا؟ تو جواب دیا کہ پروردگار اس بات کو گوارا ہی نہیں کرتا تھا کہ چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو، باپ آ جائے تو تعظیماً بیٹے پہ واجب ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے، اس کی تعظیم کرے، تو باپ کی تعظیم بھی مصطفیٰ پہ نہیں رکھی، اسی لیے ماں باپ کو دنیا سے اٹھا لیا، ابھی سرکار دو عالم بہت چھوٹے تھے۔ اور سیدہ کی تعظیم میں اپنے مقام سے کھڑے ہو کے یہ بتایا کہ یہ رشتے کی تعظیم نہیں ہے، مقام سیدہ اتنا بلند ہے۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ کوثر سے لے کر اور سورہ قدر تک، اور ایک قافلہ ہے، کاروان ہے آیتوں کا، جسے علماء نے یہ کتابیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، کئی ایک درجن سے زیادہ آیتیں ہیں جو خصوصیت سے شہزادی دو عالم کی شان میں اتری۔ سیدہ کی زندگی کا ہر پہلو، چاہے مباہلے کے میدان میں آنا ہو، وہ آیا مباہلہ میں، چاہے درود ہو، چاہے بابا کو پکارنا ہو، چاہے مودت
اور محبت سیدہ، خوشنودی سیدہ ہو، وہ آیہ مودت میں رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح آیتوں کا ایک پورا سلسلہ اور ایک پورا کاروان ہے۔ کوثر سے قدر تک سیدہ اگر روزے رکھیں اور روٹی خیرات کریں تو اس پہ آیت ہے، مباہلے کے میدان میں جائیں تو اس پہ آیت ہے، علی سے عقد ہو جائے تو سورہ رحمان میں مرج البحرین کی آیت رکھی ہوئی ہے، اور اگر سیدہ کی کنیز روٹیاں دے تو اس قول کو بھی سورہ دہر میں اللہ نے نقل کیا ہے کہ جب شکریہ ادا کیا گیا، جو جناب فضہ نے جو بات کہی کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے، کوئی جزا نہیں چاہیے، ہم تو یہ اللہ کے لیے خیرات کر رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں چیزیں۔ تو یہاں تک سیدہ کی زندگی کے بارے میں، لیکن خصوصیت سے ظاہر ہے کہ اب میں تفصیل بیان کروں تو ایک بہت طویل وقت چاہیے۔ پوری زندگی شہزادی کونین قرآن کے آئینے میں نظر آتی ہے، لیکن خصوصیت سے ایک چیز ایسی ہے، عبادت۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ حبیب سے اللہ کہہ رہا ہے اتنی عبادت کرتی تھی کہ پیروں پہ ورم آ جاتا تھا، اتنی عبادت کرتی تھی کہ رات سے عبادت شروع کریں تو فجر کے وقت سے عبادت متصل ہو جاتی تھی۔ اور عبادت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس وقت بھی میرے ہاتھ میں یہ تسبیح اور میری اور آپ کی نمازوں میں سیدہ کی دی ہوئی پڑھی ہوئی تسبیح شامل ہے۔ واہ واہ۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف روایات کی بنیاد پہ آیت رکھی ہوئی ہے سورہ مبارکہ احزاب میں، جو 33واں سورہ ہے، ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں اللہ کا کثیر ذکر کرو۔ واہ سبحان۔ دیکھیے پورا قرآن پڑھ جائیے، تمام انبیاء موجود ہیں، صالحین موجود ہیں، شہداء و صدیقین موجود ہیں، سب نے اللہ کا ذکر کیا، لیکن میں اور آپ کسی چیز کو اپنی عقل کے مطابق کثیر کہہ سکتے ہیں؟ یہاں پروردگار کثیر کہہ رہا ہے، سبحان اللہ، جو خود خدائے لامحدود ہے وہ کہہ رہا ہے ذکر کثیر کرو۔ تو اور وہ قرآن میں کہہ چکا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو ہماری عمر بڑھ بھی جائے تو 80 سال 100 سال، ہمارے آج کے معاشرے میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک ہے 2500 برس، 900 سال جو ہم تو سنتے ہیں وہ تبلیغ ہے ان کی، 2500 برس، 2500 سال کی عمر میں کتنا تذکرہ اللہ کا کیا ہوگا، لیکن اللہ نے اسے ذکر کثیر نہیں کہا۔ لیکن یہاں میرے اور دیکھیے ایمان والوں سے گفتگو ہے، ہر صاحب ایمان سے کہہ رہا ہے ذکر کثیر کرو۔ کثیر تب سمجھ میں ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ میں کہوں کہ اگر گلاس میں تھوڑا سا پانی اور گلاس بھرا ہو تو آپ کہیں گے حضور آپ کا تھوڑا اتنا ہے تو زیادہ کیا ہوگا؟ تو اب پہلے اللہ کا قلیل تلاش کیجیے۔ سورہ طارق میں پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اے میرے حبیب ان کافروں کو گھبراؤ نہیں، ان کی حرکتوں سے، ان کی سازشوں سے، تھوڑی سی مہلت دے دو۔ تمام مفسرین نے لکھا کب تک کی مہلت ہے؟ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک کی مہلت دے دو۔ 1400 برس گزر گئے اس آیت کو آئے ہوئے، اور اللہ جانے، خدا ہی جانتا ہے کہ ابھی قیامت میں کتنے برس ہیں، اور یہ اللہ کی قلیل مہلت ہے، تو اس کا کثیر کیا ہوگا؟ تو اگر ہم کر ہی نہیں سکتے تو پروردگار نے حکم ہی کیوں دیا؟ کیونکہ وہ تو تکلیف اس سے زیادہ دیتا ہی نہیں جو کسی نفس کی وسعت ہو۔ تو اگر ہم کر نہیں سکتے تو پروردگار کا کہہ دینا بس ہے، اس کا مطلب ہے ہم کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کے معنی و مفاہیم تب تک ظاہر نہیں ہوتے جب تک اس دروازے پہ نہ جائیں۔ اور وہیں گفتگو واپس آ گئی جہاں سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ جس گھر میں قرآن عطا کیا گیا ہے اور وہ حق کے تلاوت ادا کرتے ہیں۔ امام معصوم سے جب پوچھا گیا کہ مولا ہم ذکر کثیر کہاں سے کریں، ہماری تو یہ بساط ہی نہیں ہے، استطاعت ہی نہیں ہے، ہم تو اپنی کیپیسٹی اور استطاعت کے مطابق ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم اسے کثیر تو نہیں کہہ سکتے۔ کس کا جگر ہے کہ وہ اللہ کا کثیر ذکر کرے؟ تو اب جملہ سنیے جو امام نے فرمایا، کہنے لگے جو واجب نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ لے سمجھ لے کہ اس نے اللہ کا کثیر ذکر کر دیا۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور سبحان اللہ، جو یہ تذکرہ کر دے۔ اور پھر خود فرمایا کہ مجھے، اور یہ بڑی حیران کن اور بڑی عظیم بات ہے کہ مجھے واجب نماز کے بعد، اور یہ کتب اربعہ میں بھری پڑی ہے حدیث، واجب نماز کے بعد ایک تسبیح سیدہ ایک مرتبہ پڑھنا،
1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ میری اور آپ کی اور ہمارے سامعین کی نماز نہیں ہے، امام وقت حجت خدا کی نماز ہے جو خوشنودی خدا اور خشیت الہی سے لبریز ہوتی ہے۔ بے شک، اس میں کوئی کمی کجی کی نعوذ باللہ گنجائش نہیں ہے۔ تو پورے حسن کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ امام اور حجت کی نماز ہوتی ہے اور مقبول نماز ہوتی ہے۔ امام کہہ رہے ہیں مجھے ایک تسبیح سیدہ اس بات سے محبوب ہے کہ 1000 نماز پڑھو، 1000 رکعت نماز پڑھو۔ امام کی 1000 رکعتوں سے ایک تسبیح سیدہ کو افضل امام کہہ رہے ہیں، تو وہ کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ اور میں یہ جملہ جب بھی تسبیح کا ذکر کرتا ہوں تو کرتا ہوں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ خاک شفا پہ کرتے ہیں، نماز تمام کرتے ہیں تو تسبیح سیدہ پڑھتے ہیں۔ ماں بھی شامل ہے نمازوں میں، بیٹا بھی شامل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماں بھی شامل ہے اور بیٹا بھی شامل ہے۔ تو ناظرین ابھی وقت ہوتا ہے بریک کا، بریک کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ آلے رسول ہے بنتے رسول مادرے۔ بریک کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں اور ہمارا موضوع ہے عظمت قرآن اور تعظیم جناب سیدہ۔ ہم قبلہ مسلسل گفتگو جناب سیدہ اور قرآن پر کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے عبادت کا اور جناب سیدہ کی تسبیح کا بھی ذکر کیا، تو اس میں قرآن میں جناب سیدہ کی عبادت کا تذکرہ کیسے کیا گیا ہے، اور بھی اس کے بارے میں تھوڑی سی کچھ روشنی ڈالیں آپ۔ دیکھیے ایک تو میں نے تذکرہ کیا کہ تسبیح وہ ہے جسے اللہ ذکر کثیر کہہ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو سیدہ نے تسبیح پڑھی ہے وہ پڑھو۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف قرآن کا ربط نہیں ہے، عبادت الہی کا بھی ربط سیدہ سے ہے۔ بے شک، سبحان۔ ہم سجدہ کرتے ہیں اور افضل ہے، خاک کربلا پہ سجدہ کرنا فقہ تشیع میں، فقہ امامیہ میں افضل ہے۔ تو بیٹا بھی نمازوں میں موجود ہے۔ خاندان اگر کی ہے تو عبادت اگر کی ہے تو خانوادہ سیدہ نے کی ہے۔ اس خاندان نے عبادت کر کے بتایا ہے کہ خدا کی عبادت کیسے کی جائے۔ باپ نے عبادت سکھائی، سبحان اللہ۔ شوہر نے سجدے میں شہادت پائی، سبحان اللہ۔ بیٹے نے سجدے میں شہادت پائی، اور سیدہ نے اتنی عبادت کی کہ خود سیدہ کی عبادت ہماری عبادتوں میں شامل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور سیدہ کی تسبیح میں نے جیسے عرض کیا کہ ذکر کثیر، اللہ نے کہا کہ یہ ایسے میرا ذکر کرو، یہ مجھے محبوب ہے، کیونکہ سیدہ نے ایسے میرا تذکرہ کیا۔ ایک اور آیت ہے، ویسے تو میں نے جیسے عرض کیا کہ کوثر سے لے کر سورہ قدر تک، لیلۃ القدر سیدہ کا لقب، کوثر سیدہ کا لقب، عقد ہو جائے تو مرج البحرین، ستارہ دروازے پہ آ جائے تو اللہ اس تک کا تذکرہ کرتا ہے۔ لیکن ایک آیت سورہ بقرہ میں رکھی ہوئی ہے، اور چونکہ ہم عبادت جناب سیدہ کونین کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو آیت یہ ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، حفاظت کرو نمازوں کی، خصوصاً درمیان والی نماز کی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ایک عجیب و غریب بات ہے، اگر آپ نمازوں کا تعین فجر سے کریں تو درمیان والی نماز عصر، لیکن نمازوں کا تعین فجر سے نہیں کیا جائے گا، ظہر سے کیا جائے گا۔ اور معراج پہ بھی جو مصطفیٰ نے نماز پڑھی ہے سرکار دو عالم نے، وہ ظہر کی نماز پڑھی ہے، سبحان اللہ۔ حالانکہ معراج رات میں ہوئی ہے۔ یہ ایک بڑی عجیب و غریب گفتگو ہے، لیکن اس وقت ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ وہاں نماز ظہر کیوں پڑھی۔ نماز ظہر، نماز عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، تو اور اس کے بعد فجر۔ ہم نے ظہر سے اگر آغاز کریں تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر فجر، تو درمیان میں آتی ہے مغرب کی نماز۔ اور اگر آپ غور کریں تو ایک نماز 2 رکعت ہے، باقی 4 4 3 اور پھر 4۔ جی، تو یہ ایک نماز اب یا تو 2 ہوں یا 4 ہوں، یہ 3 رکعتیں کیوں؟ اب جا کے اور علماء نے اس کا جواب لکھا اور اس کی وجہ بیان کی، اور حدیثوں میں شیعہ سنی علماء نے یہ لکھا کہ مختلف مقامات پر ویسے اصلاً اس میں شیعہ سنی کوئی اختلاف نہیں، اصلاً ساری نمازیں 2 رکعت ہے، بے شک ساری نمازیں 2 رکعت تھیں۔ یہ رکعتیں بڑھ کیسے گئیں؟ شیخ صدوق نے بھی اس روایت کو لکھا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کہہ رہا ہے ساری نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن خصوصی طور پہ جو درمیان والی نماز ہے، نماز مغرب، اس کی حفاظت کرو۔ تو روایتوں میں یہ، اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ عرض کر دوں کہ مکتب تشیع میں ظہر کی نماز کی اگر 4 رکعتیں ہیں تو وہ اس وجہ سے کہ پنجتن میں کوئی اس وقت آیا ہے، سبحان اللہ، کسی وقت حسین آئے تو شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز بڑھا دی، علی آئے ہیں تو 2 رکعت نماز بڑھا دی، حسن آئے تو 2 رکعت نماز بڑھا دی، اور مغرب کا وقت تھا، دوسری رکعت میں
داخل تھے سرور کونین سرکار دو عالم امام الانبیاء، نماز پڑھ رہے ہیں اور مغرب کی دوسری رکعت میں، اور اس وقت تک 2 ہی رکعتیں تھیں. تو ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوسری رکعت کے درمیان آ کے بشارت دی ہے. جیسے حضرت زکریا کو قرآن میں دیکھیے کہ یحییٰ کی بشارت نماز میں ملی ہے، تو شہزادی کی بشارت بھی مصطفیٰ کو نماز میں ملی، اور وہیں سے نماز کو سلام پڑھ کے تمام نہیں کیا، تیسری رکعت پڑھی. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی سب کے لیے 2 رکعتیں اور سیدہ کے لیے 1. تو قانون اسلام یہی ہے کہ مرد کا حصہ ہوتا ہے 2 اور عورت کا آدھا. سبحان اللہ. تو یہ عین قانون اسلام ہے. اور اس میں ایک اور وجہ بھی ہے کہ جب نماز قصر ہوتی ہے تو یہ فقہی مسئلہ کہ میں اگر سفر میں ہوں اور ایک خاص معینہ حدود سے زیادہ اور ایک مدت کے لیے ہوں، تو میں ظہر کی نماز 4 رکعت ہے تو 2 پڑھوں، 2 پڑھیں گے. فجر کی چونکہ ہے ہی 2 تو وہ 2 پڑھی جائے گی، اور عشاء کی 2 پڑھی جائے گی، اور عصر کی 2 پڑھی جائے گی. لیکن مغرب کو کیا کروں؟ 1.5 تو نہیں پڑھی جا سکتی، 3 ہی پڑھی جائے گی. مغرب کی نماز اس وقت بھی قصر نہیں ہے، اور یہ نماز کی 1 رکعت بڑھی ہے سیدہ کی وجہ سے. گو کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سیدہ کے حق میں سفر میں بھی کمی موجود گوارا نہیں ہے. سفر میں بھی جہاں میں اپنی عبادت میں آسانی دے رہا ہوں، وہاں بھی سیدہ کے حق میں تقصیر میں برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ وہ عبادت ہے سیدہ کی جس کی تسبیح شامل ہے، اور اتنی عبادت کرتی تھی کہ رات بھر عبادت کرتی تھی. لیکن تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ وہ وقت بھی اس بی بی پہ آیا کہ جس وقت ایک ہاتھ سے دیوار کو تھاما کرتی تھی اور ایک ہاتھ سے قیام کرتی تھی. وہ بی بی جو رات بھر اللہ کی عبادت کرتی تھی، ایسی کیا مصیبت گزر گئی کہ ہاتھ سے دیوار تھام کے عبادت کی. اور اہل بیت پہ کبھی اہل بیت نے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ فقہ کہتی ہے کہ اگر توانائی نہیں ہے تو بیٹھ کے نماز، لیکن وہ وقت بھی آیا کہ جب سیدہ اتنی نحیف ہو چکی تھیں کہ بیٹھ کے عبادت کی، اور ایک ہاتھ پہلو پہ رہا کرتا تھا، اور یہ زخم وہ زخم تھا جو در کے جلنے سے شہزادی کو لگا تھا. علی جیسا صابر جس مصیبت پہ چیخ مار کے رویا ہو. ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب علی نے دفن کیا ہے سیدہ کو تو ایک مرتبہ بقیہ کی دیوار پہ جا کے بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھوں کو دیکھتے جاتے تھے. علی کے آنسو سسکیوں میں بدل گئے، سسکیاں ہچکیوں میں بدل گئیں، اور علی چیخ مار کے رونے لگے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ میری ہمت نہ ہوئی کہ میں مولا سے پوچھوں، مولا آپ امام الصابرین صبر کرنے والوں کے امام ہیں، ایسا کیا ہو گیا کہ چیخ مار کے روئے؟ برسوں بعد ابن مسعود کہتے ہیں کہ میری ہمت پڑی تو میں نے علی سے پوچھا کہ مولا وہ کیا مصیبت تھی؟ تو تڑپ کے رونے لگے، امامہ سر سے اتارا اور کہا ابن مسعود یہ کیا پوچھ لیا؟ میری زینب نے مجھے بتایا اس لکڑی کے دروازے میں لوہے کی میخیں تھیں، اور اس لوہے کی میخ نے، جلتی ہوئی میخ نے شہزادی کا پہلو زخمی کر دیا. کیا وقت گزرا. کسی نے علامہ امینی سے سوال کیا کہ علامہ امینی یہ بتائیے، میں نے سنا ہے سیدہ داہنی ہاتھ کی کروٹ سے نہیں سو سکتی تھی. قیامت کا جملہ علامہ امینی نے کہا. اس نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے؟ تو کہنے لگے نہیں یہ روایت ٹھیک نہیں ہے. کہا سیدہ کروٹ سے سو سکتی تھی؟ کہا نہیں سیدہ کسی کروٹ سے نہیں سو سکتی تھی. پہلو پہ زخم تھا اور بازو پہ تازیانے کا زخم تھا. لیکن ہم یہ 3 جمادی الثانی شہادت جناب سیدہ ہے، اور یہ جملے شیخ عباس قمی نے لکھے کہ کسی نے بعد رسول شہزادی کو مسکراتے نہیں دیکھا. شہزادی کی آنکھوں میں آنسو رہتے تھے، بابا کو یاد کرتی تھی، اور وہ مرثیہ پڑھا کہ سبت علیہ، مجھ پہ وہ مصائب پڑے کہ جو اگر روشن دنوں پہ پڑھتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے، اگر پہاڑوں پہ پڑھتے بابا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. وہ مصائب مجھ پہ پڑھے. لیکن جب وہ دن آیا کہ علی نے شہزادی کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی تو کہا سیدہ خدا مسکراتا رکھے یہ چہرے پہ مسکراہٹ اتنے دنوں بعد. کلی آج خواب میں بابا آئے تھے اور باہیں پھیلا کے کہہ رہے تھے سیدہ ہم تمہیں لینے آئے ہیں. اس خاندان کی عجیب روش ہے، بیٹیوں پہ ظلم بڑھ جائے تو باپ لینے کے لیے آتے ہیں. یہاں سیدہ کو رسول لینے کے لیے آئے، اور آپ مصائب میں سنتے ہیں کہ زندان میں جب سکینہ پہ مصیبتیں بڑھ گئیں تو خواب میں حسین لینے کے لیے آئے. ایک مرتبہ جناب فضہ سے یہ کہا کہ میرے بچے آئیں تو پہلے انہیں کھانا کھلانا، ان کا منہ ہاتھ دھلانا، اور پھر انہیں ہمارے پاس بھیجنا. اور دیکھو جب تسبیح کی آواز آنی بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ سیدہ اس دنیا میں نہیں رہی. اور جب سیدہ گئی ہیں ایسے میں جنازہ تیار کیا گیا، غسل و کفن دیا گیا، تو تمام بچے، ماں ہوتی ہے اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو بچے تڑپ کے روتے ہیں.
تو جنازہ شہزادی کا رکھا ہوا ہے، اور ایسے میں 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں۔ جناب زینب ام کلثوم ماں کے جنازے سے لپٹ کے روئی ہیں، امام حسن بیوی کے جنازے پہ روئے ہیں۔ لیکن ایک عجیب منظر علماء مقاتل نے لکھا کہ حسین بیوی کے جسد کے قریب نہیں آئے۔ ایسے میں جب علی نے یہ کہا کہ حسین کیا ماں کا آخری دیدار نہیں کرو گے، تو رو کے حسین نے کہا بابا اماں ہمیں باہیں پھیلا کے بلایا کرتی تھی، جب تک اماں نہ بلائیں گی حسین نہ آئے گا۔ تو مقاتل میں یہ جملے موجود ہے کہ بندے کفن ایک مرتبہ ٹوٹ گئے اور 2 ہاتھ برآمد ہوئے، اور رو کے بیوی نے آواز دی میرے لال حسین ماں تجھے بلا رہی ہے۔ زینب یہ ماں کی لاش پہ کہتی تھی بار بار اماں کہاں چلی، دیوار ادھر اداس ہے، گھر بھر ہے سوگوار اماں کہاں چلی، اماں بھی تو آپ تھپکتی تھی پیار سے، آغوش میں لیے، ارے کیسے کریں ہم آپ کے مرنے کا اعتبار اماں کہاں چلی، اماں ہمارے کپڑے جو دھوئے تھے آپ نے ہم نے پہن لیے، ارے کیوں ہم کو لے کے گود میں کرتی نہیں ہے پیار اماں کہاں چلی، ارے جھولے کے پاس بیٹھی ہے کلثوم دیر سے، لے لیجئے اسے، ارے کرتی ہے کب سے گود میں آنے کا انتظار اماں کہاں چلی، ارے شاہد زمین لرزتی تھی روتا تھا آسماں، ہر لاپتھی فغاں، ارے کہتی تھی جب تڑپ کے یہ زینب جگر فگار اماں کہاں چلی۔